السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، کراچی شہر ہے، بڑا شہر ہے، ٹریفک کی صورتحال تباہ علی کا شکار ہے، شہر میں ایک جنجال پورے کا شہر منظر پیش کر رہا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابراہیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس شہر کی حالت دیکھیں کہ شہر کی شاہراہیں جو ہیں وہ کون سی ٹھیک ہے۔ ہر شاہراہ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور آج سے نہیں ٹوٹی ہوئی، پچھلے کئی برسوں سے یہاں یہی حال ہے، اور جو ٹریفک ہے اس کی روانی جو ہے اس میں بڑا خلل پیدا ہوتا ہے، ٹریفک جام رہتا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو ٹریفک کا جام ہونا اور دوسرا ٹریفک میں خلل آنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بات یہ ہے بھائی کہ جب اس شہر میں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوگا، جب اس شہر کو اگنور کیا جائے گا تو اس طرح کے مسائل تو پیدا ہوں گے۔ دوسری بات، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک جنجال ہے، تو بھائی آپ کے ٹریفک کے جو پولیس والے ہیں، جو ٹریفک اہلکار ہیں، ان کا کردار کیا ہے، وہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی ڈیوٹیوں پر موجود نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے پوائنٹ چاہیے جہاں بیٹھ کر وہ اپنی گپ شپ بھی کریں، اور عوام کو جو ہے وہ اویئرنیس دینے کے بجائے جو ہے وہ دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ شاہد صاحب، ڈی آئی جی صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ اب میں مشین لے کر، جو چالان مشین ہے وہ لے کر میں خود گھوموں گا سڑکوں پر، اپنے ساتھ مشین رکھوں گا اور میں چالان خود بھی کروں گا۔ تو اس بات میں کوئی صداقت ہے کیا؟ اس بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات؟ یار دیکھیں، یہ تو ڈی آئی جی ٹریفک نے ایک بھڑک ماری ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو جرمانے ابھی لاء سیکٹری سے جو اپروول کرا کے آپ نے جو ہے وہ اپروول کرائی ہے، بلکہ اور آپ نے اس کو پنجاب کی سطح پہ لے کے گئے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح جرمانے کیے جاتے ہیں یہاں بھی ایسے جرمانے ہوں گے، ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جرمانہ کس بات پہ آپ کر رہے ہیں؟ جرم کون کر رہا ہے؟ جرم تو کوئی نہیں کر رہا، اور آپ غلطی پہ اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں، غلطی پہ اتنا بڑا جرمانہ کر رہے ہیں۔ آپ عوام کے اندر جو خلیج ہے اس کو آپ بڑھا رہے ہیں، کم نہیں کر رہے۔ اس سے عوام میں نفرت پیدا ہوگی اور آپ کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ نے ہر جگہ پر جو ہے وہ ایک موٹر وے کا قانون بنا دیا ہے، جی یہ موٹر وے کا قانون۔ بھائی موٹر وے پہ اس طرح کی شاہراہیں ہیں، اس طرح کی سہولتیں یہاں موجود ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دو تین ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک تو ٹریفک انجینئرنگ ہے، وہ آپ کی کہاں ہے؟ اویئرنیس کا آپ کا ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ آپ نے عوام کو کیا اویئرنیس دی ہے ٹریفک کے حوالے سے؟ وہ آپ دے نہیں سکتے۔ کتنے سالوں سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ٹریفک اویئرنیس کے لیے کوئی آپ نے پروگرام رکھے ہو۔ ٹریفک انجینئرنگ جو ہے وہ کہاں؟ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اینڈ پہ جو ہے آپ امپلیمنٹ کر، وہ آپ نے کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عوام کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ مکمل معلومات ہے کہ آپ جتنا جرمانہ کریں گے اس کا 30% آپ کو کمیشن ملے گا۔ تو بھائی اپنی بوٹی لینے کے چکر میں لوگوں کے بکرے مت ذبح کریں۔ ایک عام بندہ شاہد صاحب موٹر سائیکل سوار ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، وہ کس طرح سے چلان پے کرے گا؟ 5-5 ہزار روپے کا ان کا چلان کر دیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے ایک غریب آدمی جو دن میں 500-800 روپے کماتا ہے، یا ایک موٹر سائیکل سوار ہے وہ 200-300 کا اس میں پیٹرول ڈال کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اپنی نوکری پہ پہنچتا ہے، وہ کس طرح سے یہ چلان افورڈ کرے گا؟ اس میں ٹریفک کی ایک بدنظمی نظر آتی ہے۔ ابراہیم، یہی تو رونا میں رو رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اویئرنیس کیا دی ہے؟ آپ نے کوئی اویئرنیس نہیں دی لوگوں کو۔ آپ نے کوئی ایسا سسٹم اس سے پہلے نہیں بنایا کہ جس سے آپ آج جو ہے وہ غلطی پر اتنے بڑے بڑے جرمانے کریں۔ آپ لوگوں کو غلطی پہ جرمانہ نہیں، غلطی پر آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہیں۔ غلطی پہ سزا نہیں ہوتی، غلطی پہ لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، سزا جرم پہ ہوتی ہے۔ اور لوگ کیا جرم کر رہے ہیں جی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے سگنل پہ کون سا ٹریفک والا کھڑا ہوتا ہے؟ ہر ٹریفک والے کو آپ نے ایک مشین تھما دی ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگوں کو جرمانے کرتے جاؤ۔ وہ 1000 روپیہ جرمانہ کرے گا اور اس پہ 300 روپیہ اس کا اپنا ہوگا۔ تو اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ٹریفک کا رخ کدھر ہے، ٹریفک جام کہاں ہے۔ وہ صرف اور صرف شہریوں کو پکڑے گا، ان کو جرمانے کرے گا، اپنا کمیشن بنائے گا اور گھر چلا جائے گا پراپر۔ آپ مجھے بتا دیں کون سا آپ کا ٹریفک والا جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے یا لوگوں جو ٹریفک کی روانی اس کو چلا رہا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کئی بار یہ آپریشن کرائے کہ ہم نے علاقے کو کلیئر کر دیا ہے، وہاں نو پارکنگ کر دی ہے ہم نے۔ یہ آج بھی آپ جا کے دیکھیں بہت سارے علاقوں میں اسی طرح سے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، ویسے لوگوں کے پتھارے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس چیز کی
کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو صرف یہ لینا دینا ہے کہ لوگ رات کو کتنا جرمانہ ادا کر کے جا رہے ہیں اور ہمارا کتنا کمیشن بن رہا ہے. ارے خدا کے واسطے جس جوتے میں آپ پیر ڈالنا چاہ رہے ہو, آپ پنجاب کی نقل کرنا چاہ رہے ہو, آپ اس جوتے میں پیر ڈالنے سے پہلے دیکھے تو صحیح آپ نے اس میں گنجائش کتنی رکھی ہے. آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں ٹریفک پولیس والوں کی تنخواہیں بھی زیادہ ہیں, وہاں کی شاہراہیں بھی اچھی ہیں, وہاں کے سسٹم بھی اچھے ہیں, اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دیا کیا ہے؟ اچھا شاہد صاحب, اس میں ان کا کیا کمیشن ہوتا ہے, کیا اس میں ہوتا ہے ایک چلان کے اوپر کتنا کمیشن اس کا ہوتا ہے ٹریفک پولیس کا؟ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے اگر 100 روپے کا چلان کیا ہے تو 30 روپے ٹریفک والوں کا اس میں جو ہے وہ حصہ بنتا ہے. آپ روزانہ اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے چلان لو. ایک رکشے والے کو 5000 کا چلان, موٹر سائیکل والے کو 3000 روپے کا چلان. ارے بھائی کو خوف خدا کر لو. وہ بیچارہ کس طرح کما رہا ہے؟ بائک والا ایک بیچارہ جو ہے روزانہ 300 کلومیٹر سفر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے. آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو آپ شام کو 3000 کا چلان دے دیتے ہیں. یہ کوئی آپ میں کوئی انسانیت ہے؟ کوئی آپ کے اندر ذرا سا کوئی اگر نرم گوشہ ہو تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی اس کو ہم جو چلان دے رہے ہیں کیا یہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی ہنسی خوشی چلان. پھر آپ اس میں سب سے بڑی بات دیکھیں, آج تک ٹریفک والے کتنی چوکیاں اپنی قائم کتنی جو ہے وہ اپنی جگہ پر انہوں نے چوکیاں, تمام چوکیاں آپ کی تجاوزات میں, آپ کے پاس ریکارڈ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے ہزاروں ایسے شہریوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارا چلان ہو گیا, ہمارے ڈاکومنٹس نہیں مل رہے, اور وہاں جاتے ہیں تو پولیس اہلکار آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ جاؤ ہمارے پاس نہیں ہے. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو ہمارے لیے رکھا گیا ہے, ہمارے ٹیکس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں, آپ کو ہمارے ہی پیسوں سے آپ کو جو یہ وردی بنائی گئی ہے, آپ ہمارے حق بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو ہمارے محافظ بننا چاہیے, ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے, بجائے اس کی کہ آپ ہم پہ حکومت کرنے بیٹھ جائیں. اچھا شاہد صاحب, یہ ہیوی ٹریفک بھی روڈوں پر 12 بجے سے پہلے آ جاتا ہے, جبکہ حالانکہ ان کو الاؤ ہے کہ یہ 12 کے بعد روڈوں پر نکلیں گے. بڑے بڑے ٹرالے آ جاتے ہیں اور جو حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں, جن سے لوگ اور کافی تو اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کیا پیسے لے کر ان کو روڈوں پر دندنانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں 12 بجے کا ٹائم نہیں ہے اس کا. میں تھوڑا سا آپ کا سوال پہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا ٹائم ہے 11 بجے کا, لیکن آپ 11 بجے سے پہلے دیکھیں کہ شہر میں داخلہ دے دیا جاتا ہے, اور آپ کے بہت ساری شاہراہوں پر جو ہے وہ صرف ایک ڈی ایچ اے کو آپ کراس نہیں کر سکتے, باقی تو آپ ساری سڑکوں پہ ویسے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک شاہراہ فیصل کو آپ کراس نہیں کر سکتے, باقی سڑکوں پہ تو سائڈ پہ لگا کے آپ ٹرالے کھڑے کر دیتے ہیں. چھوٹی گاڑیوں والے انتہائی جو ہے وہ اپنا ذہنی کوفت میں ہوتے ہیں. بہت سارے ایکسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں, میں آپ کو اس کے اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو ہزاروں لوگ جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن آپ صرف اور صرف چند سکوں کی خاطر جو ہے وہ آپ یہ دھندا کرانے پر بھی مجبور ہیں اور کرنے پر بھی مجبور ہے. تو یار آپ ہمارے سرکاری ملازم کے طور پہ جو ہے وہ آپ اپنا کردار نہیں ادا کر رہے, بلکہ آپ ایک ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی فورس کو مسلط کیا گیا ہے جو صرف اور صرف ہمیں اذیت دینے کے لیے آئی ہوئی ہے.